السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر بھی تھی، اگرچہ غریب کسان کی ان پڑھ بیٹی تھی، لیکن اس کے خواب اونچے تھے، کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ خوابوں پر کون پابندی لگا سکتا ہے بھلا؟ اس کے خوابوں میں خواجہ بستا تھا، جس کی علاقے میں 10 مربع زمین اسے بزرگوں کی وراثت میں ملی تھی۔ یہ بہت خوبصورت گبرو جوان اور ایک بڑا زمیندار تھا، جو معاشقے کرنے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ رجو جب بھی چارہ کاٹنے کھیتوں میں نکلتی، اس کا سامنا خواجہ سے ہو جاتا، وہ شرما کر سمٹ جاتی۔ خواجہ کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس کے لیے وہ ایک عام سی دیہاتی لڑکی تھی، جس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی اس سے فرصت نہ تھی۔ اس نے کبھی ہاتھ میں درانتی پکڑے چارہ کاٹتی کی جانب دھیان نہ دیا، اس لیے اس کو اس لڑکی کی شکل بھی یاد نہ تھی۔ مگر خواجہ تو رجو کے خوابوں میں بس چکا تھا۔ وہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس اسی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ خواب دیکھنا اور بات ہے، کسی کی محبت یا توجہ پا لینا اور بات ہے۔ رجو خواجہ کی توجہ تو نہ پا سکی، لیکن 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اپنے جیسے گھر میں ضرور ہو گئی، اور وہ دلہن کے روپ میں ارمانوں کی دنیا دل میں بسائے ناچار اپنے نئے گھر چلی آئی۔ جب اس نے دلہا کو شادی کی پہلی رات دیکھا تو اس کے خوابوں کے محل چکنا چور ہو گئے، اور وہ ذہنی طور پر سخت صدمے کا شکار ہوئی۔ بخشو کسی طور اس کے خوابوں کا شہزادہ نہ تھا۔ وہ دھوپ سے جلا محنت کش کھردرے نکوش کا عام سا دیہاتی نوجوان تھا، جس کا رویہ بھی اس کے کھردرے نکوش کی مانند کھردرا اور کرہت ہی تھا۔ اس کے ساتھ وہ ذہنی طور پر سخت ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب اس کی ہر سانس اس کے لیے سولی جیسی تھی۔ اسے بخشو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پہلے وہ اپنے خوابوں اور اپنی سوچوں میں آزاد تھی، مگر شادی کا پھندا لگتے ہی اس کی روح جیسے زخمی ہو کر اس کے بدن کے قفس میں تڑپنے لگی۔ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ ایک رات اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت بخشو کے پسینے سے ڈوبے وجود سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ اس کا قرب برداشت نہ کر سکی اور لڑ جگڑ کر الگ جا لیٹی۔ اسے دیر تک نیند نہ آئی اور وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ آنسو چہرے کو بھگوتے رہے۔ بخشو کو تو نیند آ گئی، مگر اس کو نیند کیسے آتی؟ لیٹے لیٹے تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانے پھر کیا جی میں سمائی، اس نے شوہر کا ٹرنک کھول کر اس کا دھلا ہوا جوڑا نکال کر پہن لیا، سر پر پگڑی باندھ لی اور دبے قدموں سے کھیتوں کے بیچ بنی سڑک کو چل دی۔ یہ سب اس نے بغیر کسی منصوبے کے اور سوچے سمجھے بغیر کیا تھا۔ خواجہ کا گاؤں 8 میل کی دوری پر تھا، مگر جب دل میں عشق کا چراغ جلتا ہو تو محبوب کی نگری کوسوں دور ہونے کے باوجود آنکھوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے۔ رات کے 3 بجے وہ تنہا جنگل بیابان میں چلتی رہی۔ اس نے دریا اور ریتلا علاقہ پار کر لیا۔ یہ رات 14ویں کے چاند کی تھی، ہر طرف سفید چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ اس روشنی میں بے خوف چلتی رہی۔ اس کا منہ خواجہ کے ڈیرے کی طرف تھا۔ ندی نالے عبور کرتی بالآخر وہ اپنے خوابوں کے شہزادے کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ خواجہ ڈیرے کے باہر کھلی فضا میں چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی، جو 14ویں کے چاند جیسا تھا۔ وہ خود بھی تو 14ویں کے چاند جیسی ہی تھی۔ مجھ میں بھی کچھ کمی نہیں ہے، اس نے سوچا۔ اس کو اتنا اعتماد تو اپنے حسن پر تھا کہ وہ کسی مرد سے ٹھکرائی نہ جا سکتی تھی۔ گہری نیند میں ڈوبے خواجہ کو اس نے دھیرے سے پکارا، خواجہ سائیں، خواجہ سائیں۔ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہولے سے اس کا بازو ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ چاند کی اجلی چاندنی میں ایک حسین و جمیل پری جمال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آنکھیں ملنے لگا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ اسے بالکل بھی پہچان نہیں پایا تھا۔ میں جو بھی ہوں خواجہ سائیں، تمہارے عشق کی ماری ہوں۔ بڑی دور سے پیدل چل کر آئی ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ کر تنہا جنگل بیابان عبور کیا ہے۔ راستے میں جنگلی جانور، گیدڑ، کتے، بھیڑیے اور سور بھی تھے، مگر میں کسی سے نہیں ڈری۔ میرے دل میں تیری لگن تھی سائیں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، کیونکہ میں راہ شوق کی مسافر تھی۔ اب بتا تو مجھ سے کیا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟
خواجہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے عشق میں یوں بھی دیوانی ہو سکتی ہے۔ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے اس نے کہا، اے کملی، تو نے کمال کر دیا۔ تو کتنی دلیر ہے کہ اس طرح عشق کی لگن میں میرے پیچھے آ گئی ہے، مگر میں اس وقت مجبور ہوں۔ اچھا ہے کہ تم واپس لوٹ جا۔ تو شادی شدہ ہے۔ وہ بولی، اب واپس نہیں جاؤں گی، یا تو مجھے پناہ دو یا اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینک دو۔ واپس گئی تو بخشو مجھے ٹوکے سے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا۔ رجو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، او یہ تو نے کیا کیا؟ خواجہ نے کچھ سوچ کر اپنا درخت سے بندھا گھوڑا کھولا اور رجو کو اس پر سوار کرایا۔ وہ اسے ساتھ لے کر اپنے ایک دوست زمیندار کالے خان کی طرف روانہ ہو گیا، جس کی زمین کا کونا اس کی زمین کے کونے سے ملتا تھا۔ رجو کو کالے خان کے حوالے کر کے خواجہ بولا، دوست، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت تیرے سپرد ہے۔ یہ بخشو ماچھی کی بیوی ہے اور بھاگ کر آ گئی ہے۔ میں اس سے معاملات طے کر آؤں تو آ کر لے جاؤں گا۔ کالے خان بلوچ سردار تھا اور اس پر خواجہ کو مکمل بھروسہ تھا کہ وہ اپنی روایات کے مطابق امانت میں خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ خواجہ وہاں سے بخشو کے پاس پہنچا تو صبح ہو چکی تھی اور وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی بیوی غائب تھی۔ یہاں بھی خواجہ کا ڈیرا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ڈیرے پر اترا، گھوڑے کو اپنے بیلی کے حوالے کیا اور بخشو کو بلانے کا پیغام دیا۔ ذرا سی دیر میں یہ مصیبت زدہ کسان حاضر تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ اس کی بیوی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ خواجہ نے کہا، بخشو رو مت، جو بے وفا ہو اس کے لیے آنسو بہانا گویا اپنے قیمتی آنسو کو ریت پر گرانے کے مترادف ہے۔ وہ بھاگ کر میری امان میں آ گئی ہے اور تجھ سے آزادی چاہتی ہے۔ میری رائے ہے کہ تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ جو عورت ٹھکرا کر چلی جائے وہ عمر بھر ساتھ نہیں نبھاتی، وہ ساتھ رکھنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اگر تو چاہے تو بدلے میں تجھ کو میں 6 ایکڑ زمین دے سکتا ہوں۔ ایک بے وفا ہر جائی عورت کے بدلے کیا یہ سودا تجھ کو منظور ہے؟ منظور ہے سائیں۔ بخشو کے آنسو تھم گئے۔ بھلا وہ اس سودے کو رد کرنے کی جرت بھی کر سکتا تھا۔ اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ویسے بھی اسے اس عورت کے مارنے سے کیا حاصل ہوتا؟ پھانسی کا پھندا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ 6 ایکڑ زمین کا مالک بن جائے۔ ایک معمولی کسان کے لیے جس کی 1 انچ زمین اپنی ملکیت نہ ہو، 6 ایکڑ سونے کے برابر تھی۔ حسب توقع بڑی آسانی اور خوشی کے ساتھ اب طلاق نامے پر انگوٹھا لگوانا باقی تھا۔ یہ کام کرانے کے بعد سپہر کو خواجہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر غازی گھاٹ کی سمت روانہ ہو گیا، جہاں اس کا اصل ڈیرا تھا، کیونکہ اس کی زمین تو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالے خان نے رجو کو اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا تھا اور کہا کہ یہ میرے دوست کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ آج کل میں آ کر اسے لے جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کالے خان کی بیوی کافی تیز عورت تھی۔ وہ اس چاند چہرے کو دیکھتے ہی بھانپ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے حال پوچھا تو رجو نے ساری رام کہانی کہہ دی۔ کالے خان کی بیوی نے سوچا، یہ عجیب سر پھری عورت ہے۔ آدھی رات کو میلوں کا سفر طے کرنے کو گھر سے نکل پڑی اور خواجہ کے پیچھے خود ہی بھاگ کر آ گئی، جبکہ خواجہ کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ آخر تو وہ عورت ہی تھی۔ اس کے دل میں شک ابھرا، کہیں یہ اس کے شوہر کا اپنا شکار نہ ہو، دوست کی آڑ میں خود عشق و محبت کا کھیل کھیل رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی روایتی جلن سے اس کا وجود سلگ اٹھا۔ وہ شوہر کے سامنے دم نہ مار سکتی تھی۔ نہ جانے یہ کتنی مدت کے لیے آئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ اس کا بھائی اسد خان باہر سے آ گیا۔ اس نے جو ایسی حسین حور کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بہن کو مجبور کیا کہ کسی طرح اسے میرے ساتھ کر دے۔ وہ تو پہلے ہی اس بلا سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ اس نے رجو سے کہا کہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے، آج رات کو تم کو جانا ہے۔ رجو کو اس نے رات کو اپنی ملازمہ کے ساتھ قریبی کھیتوں میں بھیج دیا، مگر وہاں خواجہ نہیں تھا۔ دوسرے 2 لوگوں نے اسے پکڑ کر گھوڑے پر سوار کرا لیا اور ساتھ لے گئے۔ ان میں ایک اسد خان تھا اور دوسرا اس کا ملازم تھا۔ رجو دھوکے میں لٹ گئی۔ وہ اب اسد خان کے قبضے میں تھی۔ گھر سے نکل چکی تھی، سو واپس لوٹ جانا اس کے بس میں نہ تھا، اور یہاں سے بھاگ جانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ صبح کالے خان کو جب پتہ چلا کہ رات کو اس کی بیوی نے
رجو کو کہیں غائب کر دیا ہے تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ملازمہ سے پوچھ گچھ کی تو اس نے ہاں سے خوف زدہ ہو کر بتا دیا کہ اس کی بیوی نے رجو کو خود اسد ہاں کے حوالے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کالے ہاں کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے گرج کر کہا، بدبخت عورت، یہ تو نے کیا کیا؟ مجھ کو میرے دوست کے آگے شرمندہ کرا دیا۔ وہ اس کی امانت تھی، میری سپردگی میں کسی اعتبار کی وجہ سے دے کر گیا تھا، اب اسے کیا جواب دوں گا؟ تو نے میرا بھروسہ توڑا ہے، لہٰذا اب تو میرے قابل نہیں رہی ہے، میں تجھے طلاق تو نہ دوں گا، مگر آج کے بعد تو کبھی میری صورت نہ دیکھ سکے گی اور نہ میں تیری شکل دیکھنے کا روادار ہوں گا۔ اس کے بعد نہیں معلوم خان نے اپنی عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی اور نہ کوئی یہ جان سکا کہ کدھر گئی ہے۔ ملازمین بس اس قدر قیاس آرائیاں کرتے تھے کہ شاید اس کو خان نے دریا کے سپرد کر دیا ہے یا پھر اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا جانے، کیونکہ اونچے قلعوں کی دیواروں کے اندر جو واقعات اور کہانیاں جنم لیتی ہیں وہ راز ہوتی ہیں، اور یہ راز پتھریلی دیواروں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ ملازمہ خدشات رکھتی تھی کہ خان نے بیوی کو حکم عدولی پر زہر دے کر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اسد خان نے رجو سے شادی کر لی یا کچھ عرصہ رکھ کر فروخت کر دیا، یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا، کیونکہ کالے خان کی ناراضگی کے سبب پھر کبھی وہ اپنے بہنوئی کے علاقے کی جانب آنے کی جرات نہ کر سکا اور نہ کسی نے کبھی اسد خان کو اس طرف آتے دیکھا۔ اس لیے رجو کا قصہ بھی پردے راز میں ہی دفن ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد علاقے کے لوگ رجو کے قصے کو بھول بھال گئے۔ وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی اور غریب شخص کی بیوی رہی تھی۔ وہ کسی کے لیے اتنی زیادہ اہم بھی نہ تھی۔ خواجہ کو افسوس ضرور تھا، مگر اسے رجو سے محبت نہ تھی، اس لیے اسے بھی کچھ دن ہی ملال رہا ہوگا اور پھر وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ کسی کا کیا نقصان ہوا سوائے رجو اور اس کے گھر والوں کے؟ پتہ نہیں کسی کو کہ اب وہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی، نہیں معلوم، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی کہانیوں کا عموماً یہی انجام ہوتا ہے۔